برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں، تو پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ بھائی وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے۔ آخری جو مارکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا، جس کافر کو وہ مر جائے، ایک ہوا چلے گی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، تو ساری جنت میں گئے۔ حقیقت میں دیکھو، ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا۔ یہ دو الگ چیزیں ہیں، کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے۔ اللہ نے تو بے وفائی کی نہیں، ہم نے بے وفائی کی۔ اس کی مدد جو رکی ہوئی، یہ بھی اس کی مدد ہے۔ ہمارا شہید جنت میں جا رہا ہے، اگر زندہ ہے، زخمی ہے، بھوکا ہے، گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن بات اثر یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی۔ یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک کو پہلے رفو کر لے۔ سب حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں؟ آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں۔ میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا۔ یہ غزہ کی جو تباہی ہے، یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ اس وقت امت پر برے حالات ہیں، 57 ملک سارے، صرف فلسطین نہیں، صرف غزہ نہیں، پوری امت برے حالات کا شکار۔ برے حکمران ہیں، نکمے حکمران ہیں، بزدل حکمران ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا تھا یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الاکلۃ الی قصعتها۔ ایک دن آئے گا کہ امتیں تمہیں ایسے تقسیم کریں گی جیسے کھانا تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو کسی نے پوچھا اب من قلۃ نحن یومئذ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم ان دنوں میں تھوڑے ہوں گے؟ آپ نے کہا لا بل انتم یومئذ کثیر، تم بہت زیادہ ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جھاگ۔ اور جھاگ کی کوئی طاقت ہوتی ہے؟ حالانکہ پورے پانی کے اوپر چھائی ہوتی ہے، جب پانی طوفان بن کے چلتا ہے اوپر جھاگ ہی جھاگ ہوتی ہے، گھاس، لکڑیاں، سب کچھ، ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے پانی کے ساتھ؟ تم ایسے ہوگے جیسے پانی کے اوپر جھاگ ہوتی ہے، جدھر پانی چاہے گا تمہیں مخاطب پھینک دے گا۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ وَلَيَنزِعَنَّ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دے گا۔ اللہ دشمن کے دلوں سے تمہارا رعب نکال۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا۔ خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔ تو کسی تاتاری کا گھوڑا پانی نہیں پیتا تھا تو وہ کہتا تھا ملک مظفر کو دیکھ لیا ہے، اور بچہ سوتا نہیں تھا تاتاری کا، تو ماں سے کہتی بلاؤں ملک مظفر کو، بلاؤں ملک مظفر کو۔ یہ تو ہمارے ہندوستان کی تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو، صحابہ کی تاریخ نہیں بتا رہا ہوں، 400 سال پہلے کی تاریخ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہیبت ڈالی تھی مسلمانوں کی، اللہ وہ روب تمہارا نکال دے، اور روب نکال کر ان کے دلوں سے تمہارا روب نکلے گا، تو تمہارے دلوں میں کیا پڑے گا؟ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا مل وہن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا سے پیار کرو گے اور موت سے ڈرو گے، موت کو برا سمجھو گے۔ پوری امت اس وقت مصیبتوں کا شکار ہے۔ سب سے بڑی مصیبت نکمے حکمران ہیں پورے 57 ملکوں۔ وہ 300 سال سے ذلتوں کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن
یہ حالات میرے نبی نے فرمایا میری امت پہ آخرت میں بڑا عذاب نہیں ہے، میری امت کا عذاب دنیا میں ہی ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے کہ وہ قتل ہے، ان کا قتل ہونا ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب جنگ احد میں شکست کی صورت بنی تو ابو سفیان نے نعرہ لگایا کہ قولو حبل زندہ باد، قولو حبل، جیسے ہم کہتے ہیں حبل زندہ باد۔ تو اللہ کے نبی کو کہنے لگا محمد ہے، احد پہاڑ میں چھپے ہوئے تھے، عمر ہے، ابو بکر ہے، عمر ہے، علی ہے، تو آپ نے سب کو خاموش رہنے کا حکم دیا، وہ سارے کوئی جواب نہیں دے رہے۔ تو وہ کہنے لگا آج ہم نے سب کو مٹا دیا۔ تو حضرت عمر چپ نہ رہ سکے، کہنے لگے تیرا بیڑا غرق، تو ہم سب زندہ ہیں، سب تیری باتیں سن رہے ہیں۔ کہنے لگا کل تمہاری جیت تھی، آج ہماری جیت ہے۔ بالکل نہیں، آج بھی ہماری جیت ہے، ہمارے قتل ہوئے جنت میں گئے، تمہارے قتل ہوئے جہنم میں گئے۔ عجباً لامر المومن، مسلمان کے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میرے نبی نے کہا ان اصابتہ السراء فشکر فلہ الجنہ، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے تو یہ شکر ادا کرتا ہے تو اسے جنت ملتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ، اسے اللہ تعالیٰ مشکل میں ڈالتا ہے، مصیبت آتی ہے، فصبر، یہ صبر کرتا ہے، فلہ الجنہ، تو اسے جنت ملتی ہے۔ تو اس وقت امت پر جو حالات ہیں یہ صبر کے حالات چل رہے ہیں، اور جو ارض فلسطین ہے اللہ اسے ضائع نہیں کرے گا۔ صرف ارض فلسطین میں پہلی اللہ کی جو رحمت آئی، اللہ تعالیٰ نے پہلا گھر بنایا، اول بیت وضع للناس، فرشتوں کے ذریعے، وہ بیت اللہ تھا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسرا گھر جو دنیا میں بنایا وہ مسجد اقصی تھی، یہ بھی فرشتوں نے بنائی تھی۔ پھر 4000 نبیوں کے بعد اور میرے نبی کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، وہیں دفن ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں تشریف لائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر فلسطین میں دوبارہ واپس آئے، حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت زکریا علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام فلسطین میں آئے، حضرت مریم علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔ اور میرے نبی کا جو معراج ہوا وہ بھی ارض فلسطین سے ہوا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، بابرکت ذات جو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا اپنے بندے کو۔ الذی بارکنا حولہ، اس خطے کو اللہ نے بابرکت فرمایا، کسی خطے کو بابرکت نہیں فرمایا، اس فلسطین کے خطے کو اللہ تعالیٰ نے بابرکت فرمایا۔ حضرت میمونہ نے پوچھا یا رسول اللہ مل قدس، یہ جو قدس ہے اس کی کوئی حقیقت تو بتلائیں۔ آپ نے کہا ارض المنشر والمحشر، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا، یہ وہ زمین ہے جہاں پر حشر قائم ہوگا۔ اور یہاں یہ وہ زمین ہے، یہ تو میں اپنی طرف سے اگلی بات بتا رہا ہوں، فلسطین کی آخری جو معرکہ ہوگا دجال کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فلسطین میں ہو، تو لد کے مقام پر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کا مقابلہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ ایک معجزہ دے گا، ان کا سانس جسے بھی لگے گا جس کافر کو وہ مر جائے گا، نکل جائے گا۔ اور آپ کا سانس کہاں تک جائے گا؟ میں تو سانس لیتا ہوں تو یہ مائک تک آ رہا ہے، آپ بھی لوگے تو یہیں تک آئے گا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی جہاں تک نظر جائے گی وہاں تک ان کا سانس ہے، اور جس چیز کو لگے گا وہ مرتا جائے۔ تو اللہ اس زمین کو ضائع نہیں کرے گا۔ میں تھوڑا آپ کے حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ ہر طرف قیامت کی باتیں ہو رہی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی، قیامت ابھی دور ہے، ایڈی نیڑے کوئی نہیں ہے، ابھی تھوڑا دیر ہے، سانوتا نہیں دیکھ رہی ہم بھی فکر نہ کرو، کیونکہ قیامت سے پہلے ایک ہوا چلی جس سے سارے اہل ایمان مر جائیں گے، ایک کلمہ گو مسلمان دنیا پہ زندہ نہیں بچے گا، صرف غیر مسلم ہوں گے، ایک بھی لا الہ الا اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ اور قیامت سے 30 سال پہلے، قیامت سے 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، کہ کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، وہ ہولناکی بتانے کے لیے تشبیہ ہے،
وہ یہ نہیں کہ ایسا ہو رہا ہوگا، کیونکہ بچہ تو کافر کا بھی ہو وہ معصوم ہے، مسلمان کا بھی ہو تو وہ معصوم ہے. اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں گے، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں. تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جو فوت ہو جاتے ہیں سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ اپنی وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں پتا. بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک حور کو مقرر کر دیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے. اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں. تو ڈرانے والی بات کوئی نہیں، ساٹو سے قیامت نہیں ہوتی. 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے. قیامت 30 اور 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گے، ان سے وہ خالی ہو جائیں گے. یہ امت کے اوپر امتحان ہے. ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس نے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما. تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موت ہے، تو ساری جنت میں گئے. جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئی وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی. اور بچوں کا تو میں نے کینیڈا میں ایک نوجوان خواب دیکھ رہا ہے، راوین کا پڑا ہوا ہے عالم، کہ میں نے خواب دیکھا کہ غزہ کے شہداء کے بچے آسمان پر تیر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے بچے کا استقبال فرما رہے ہیں. ساڑی تو موت ہوگی، ہمیں دیکھنے میں موت نظر آتی ہے، حقیقت میں دیکھو ایک ہوتا ہے کامیاب ہونا اور ایک ہوتا ہے فتح پانا، ایک ہوتا ہے ناکام ہونا اور ایک ہوتا ہے شکست کھانا. یہ دو الگ چیزیں ہیں. کامیابی الگ چیز ہے، فتح الگ چیز ہے، ناکامی الگ چیز ہے، شکست الگ چیز ہے. کربلا کے میدان میں سب سے مقدس خون بہایا گیا، سب سے پاکیزہ خون بہایا گیا، اور ان سب کو شکست ہو گئی، اور وہ سارے گردنیں کٹوا کے نیزوں پہ چڑھ گئے. لیکن وہ ناکام نہیں ہیں، وہ کامیاب ہیں. انہیں شکست ہوئی، انہیں ناکامی نہیں ہوئی، وہ کامیاب ہیں. اور شمر کا لشکر وہ فتح پایا ہے، وہ کامیاب نہیں ہے، انہوں نے فتح پائی، کامیاب نہیں. ابن زیاد کی گردن کٹ کے جب لائی گئی مصعب بن عمیر کے سامنے، جیسے حضرت حسین علیہ السلام کی گردن کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی، تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا. کٹی ہوئی ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ ایسے منہ پہ چھڑیاں مار کر کہنے لگا میں نے ایسا خوبصورت چہرہ آج تک نہیں دیکھا جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکتا ہوا تر و تازہ ہو. تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا کہ ظالم یہ چھڑی یہاں سے ہٹا لے، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا. تو کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ تیرا بھی سر اڑا دیتا. تو جب اللہ تعالیٰ انتقام لینے پر آئے اور ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کی کٹی ہوئی گردن آئی حضرت مصعب بن عمیر کے سامنے، تو ایک دم مجمع میں ہلچل مچی، جا وہ آیا وہ آیا وہ آیا. کیا دیکھا؟ ایک چھوٹا سا سانپ، اتنا انتہائی تیز، وہ تیزی سے آیا اور اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا. پھر اس کی ناک میں داخل ہوا اور منہ سے نکل گیا، پھر اس کی ناک میں داخل ہوا، پھر اس کے منہ سے نکل کے پھر غائب ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ آیا تو دیکھا وہ بھی سانپ پھر آ رہا ہے، اور آ کر اس کی ناک میں داخل ہوا اور پھر نکلا نہیں، اندر ہی غائب. فتح پائی ابن زیاد نے لیکن ناکام ہو گیا.
शिकस्त खाई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके 72 साथियों ने, लेकिन वो कामयाब हो गए। जंग से पहले आपको ऊँघ आ गई, आँख खुली तो आप हंसने लगे। हज़रत ज़ैनब ने पूछा, ये कोई हंसने का मौका है, तुम हंसे हो? कहा, ख्वाब में अल्लाह के नबी मिले हैं, कह रहे हैं बेटा मैं तुम्हें लेने के लिए आ चुका हूँ। देखने में शिकस्त हुई है लेकिन वो कामयाब है। अमर बिन साद को फतह हुई है, वो नाकाम है। अमर बिन साद की कटी हुई गर्दन बे मुख्तार के सामने रखी गई। अल्लाह ताला ने एक को जिंदा नहीं छोड़ा, जितने भी कातिलीन हुसैन थे सब कत्ल। हज़रत उस्मान के कातिल सब तबई मौत नहीं मरे, सब जिल्लत की मौत मरे। तो भाइयों, ये इम्तिहान की जगह है। अल्लाह अपने नबी की उम्मत के गुनाहों को धोने के लिए ऐसे हालात लाता है। सब आपने फरमाया जितना मुझे डराया गया उतना किसी को नहीं डराया गया। तो मैं बता रहा था, अर्ज़ फ़लस्तीन ये दूसरी मस्जिद जो ज़मीन पे बनी 40 साल के बाद, वो मस्जिद अक्सा है। 4000 नबियों के बाप और मेरे नबी के दादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस सरजमीन में तशरीफ़ लाए, वहीं आराम फरमा रहे हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, यहया अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ये वो नबी हैं जिनका कुरान में ज़िक्र है। इसके अलावा भी सैकड़ों नबी हैं जिनके नाम ना तारीख़ में हैं ना कुरान में हैं, जो उस सरजमीन के अंदर हैं। ये माशर की सरजमीन है, ये नबियों की सरजमीन है। मेरे नबी ने फरमाया, अर्ज़ुल मंशर वल महशर, ये महशर की सरजमीन है, तो दोबारा ज़मीन से बाहर निकलने की सरजमीन है। और पहला बड़ा मारका रूम और सहाबा के दरमियान हुआ था फ़लस्तीन में, अजनादीन के मकाम पर, जो आज रमला कहलाता है। रमला के करीब ये रोम की तादाद 90,000 थी और सहाबा की तादाद 30,000 थी। और खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो लश्कर के अमीर थे। उस वक्त वो इराक़ में थे जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को पता चला कि जो 18 दिन का था और एक रास्ता था जिससे लोग आते जाते थे, वो 2 महीने का था। तो हज़रत खालिद ने फरमाया, मैं इस सहरा को पार कर। लोगों ने कहा, हम भूख से मर जाएंगे, प्यास से मर जाएंगे। कहा, जिस लश्कर में राफ़ी इब्न उमैरा हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता। आए उस शाख गए वादा फरदा लेकर, अब उन्हें ढूंढ चरा के मुखे ज़िक्र लेकर। आए थे कुछ लोग जो अल्लाह को राज़ी करके दोस्ती लगा के दिखा गए, कब अपनी आंखों से ढूंढ चरा कर जेवर, तुम्हें नज़र कोई नहीं आएंगे, मर्द नज़र आएंगे, इंसान कोई नहीं नज़र आएगा, औरतें नज़र आएंगी, इंसान कोई नहीं नज़र आएगा। तो फरमाया, जिस लश्कर में राफ़े हो वो लश्कर हलाक नहीं हो सकता। इन्हीं फरमाया, हमारे पास पानी का बड़ा ज़ख़ीरा है, हम हलाक नहीं होंगे। हमारे पास राफ़े वो शख्स है जो कहेगा अल्लाह करेगा। 18 दिन में उसको पार किया और एक मकाम पर आकर पानी खत्म हो गया। 3 दिन बगैर पानी के गुजारे। तो साहबा ने कहा, क्या अब हम मरते हैं, ताकत नहीं है, राफे को बुलाओ। राफे की आंखें खराब, फरमाने लगे, राफे पानी चाहिए। कहने लगे, अच्छा मुझे बताओ कहाँ हैं हम, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने फरमाया कि फलां जगह। अब सहरा में तो कोई निशान मंजिल होता ही नहीं, तो कोई उन्हें झाड़ियाँ बताई। कहने लगे, कुछ झाड़ियाँ देखो एक तरफ कट्ठी हो, कच्ची झाड़ियों का कोई झुंड हो, मुझे बताओ है। उन्होंने कहा, वो नजर आ रहा है, कहा मुझे वहाँ ले चलो। वहाँ ले गए, एक जगह इशारा किया, कहा यहाँ से ज़मीन खोदी तो पानी का चश्मा निकल के बाहर। कभी हम भी तुम में भी चाहत थी, कभी हम भी तुम में भी राहत थी, कभी हम भी तुम भी थे आशना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अल्लाह ने तो बेवफाई की नहीं, हमने बेवफाई की। उसकी मदद जो रुकी हुई, ये भी उसकी मदद है। हमारा शहीद जन्नत में जा रहा है, अगर जिंदा है, जख्मी है, भूखा है, गुनाह माफ हो रहे हैं। जहन्नुम की आग से एक सुई का नक्का आम आदमी देख ही नहीं सकता, धागा नहीं पा सकता, जिंदी नज़र कमज़ोर हो गई, इतना छोटा होता है। मेरे नबी फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सुई के नक्के के बराबर
اگر جہنم کی دیوار میں سوراخ ہو جائے تو اس میں سے جو آگ کی چنگاری نکلے گی پوری دنیا کو کوئلہ بنا دے. اس کے سامنے یہ تکلیف تو بڑی تھوڑی ہے. لیکن بات اصل یہ ہے کہ ہم نے اللہ سے دوستی چھوڑ دی. یہودیوں کو گالیاں بعد میں دو، پہلے ہم اپنے گریبان. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے سد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. کتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے، کتنے جھوٹے مقدمے ہیں، کتنی والدین کی نافرمانی ہے، کتنے گھریلو ناچاکیاں ہیں، کتنا سود چل رہا ہے، کتنا شراب کے ٹھیکے چل رہے ہیں، کتنے لوگ نمازیں چھوڑ چکے ہیں. سر حکمرانوں کو میں کیا گلا دوں، آج ہم سارے اس حمام میں ننگے ہیں. یہ اللہ کی رحمت ہے. اگر کسی کو اللہ نے اس امت کو اگر دنیا میں وہ جھٹکے دیتا ہے. مجھے ایک آیت بھی یاد آ گئی. دونوں کو حال بتاتا ہوں. ایک ہے جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، تو اللہ کہتا ہے ذرہم یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامر فسوف یعلمون. میرے محبوب کرن دے انہوں موج میلا 4 دیہڑے ہیں، انہوں موج میلا کرن دے انہوں میرے کو آمن دے بول ویکھی میں کی کرنا. ٹھیک ہوگی. ہمارے بارے میں کیا کہا، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. میں تمہیں دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا آخرت کا. یہ غزہ کی جو تباہی ہے یہ چھوٹا عذاب ہے، یہ چھوٹی تکلیف ہے. دون العذاب الاکبر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر یصلی النار الکبری. عذاب اکبر نار کبرا جہنم ہے. 24 گھنٹہ سے زیادہ لیٹ اٹھ رہا چلنے کا بھوجن لاؤ. میں چھوٹے چھوٹے عذاب دوں گا، بڑا عذاب نہیں دوں گا، تاکہ تم توبہ کر کے میری طرف آ جاؤ. اور جو مجھے نہیں مانتے انہوں نے چھٹی دے دی. جو بچہ اسکول میں پڑھتا ہے اسی کی حاضری ہوتی ہے، غیر حاضری ہوتی ہے. جو پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی کون حاضری لیتا ہے، غیر حاضری. اپنے بچہ کوئی غلطی کرے تو اس کو تنبیہ کی جاتی ہے. گلی کا بچہ کو کچھ کرے تو ہم نے کبھی دیکھا ہے کہ کیا کر رہا ہے. یہ امت میرے اللہ کی لاڈلی امت ہے. اس وجہ سے نہیں کہ ایسے کوئی بڑے حاجی پارسا ہیں، اپنے حبیب کی وجہ سے، اپنے محبوب کی وجہ سے یہ امت اللہ کی لاڈلی امت ہے. اللہ ہمیں بھی بندر خنزیر بنا سکتا ہے، ہمیں کیوں چھوڑا ہوا ہے. گنبد والے کے لیے ضرور پڑھو جس کی دعائیں اور آنسو. ایک رات آپ رو رو کے کہہ رہے تھے یا اللہ. ابراہیم نے کہا ابھی یہ سوچا ہے جنو دادا ماما ہو سونڈے کے جو ٹرین چلو بھی ہوئے تھے ابھی نرکٹیا نہیں کے پہنچو. تیری مرضی عذاب دے، تیری مرضی تو ابھی آج لے نرکٹیا نہیں کے پہنچو. ابھی گورکھپور سے پہلے بھی آ ہوئی دیکھو. ابھی ہونے گور باٹے بابنان کے لگے گوبند نگر بستی کے لگے بھی ابھی آیت میرے ذہن سے نکل گئی. اس کا بھی یہی مضمون ہے کہ اللہ تیری مرضی ان کو پکڑ، تیری مرضی ان کو چھوڑ. لیکن میں یہ کہتا ہوں امتی 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 بیان تو پہنچا دی. تو جبریل آ گئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں. بولا اللہ نے نہیں پتا بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں، سانو گل پڑھاونی آئی. فرمایا جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا. تو جبریل پھر واپس گئے، پھر آئے، یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں. تو بھائیو اس وقت کرنے کا کام گالیاں دینا نہیں ہے کافروں کو. اس وقت کرنے کا کام ہے ہم توبہ کریں، ہر اس بڑے گناہ سے توبہ کریں جس سے اللہ نے روکا ہے، اللہ کے نبی نے روکا ہے. جو کبیرہ گناہ ہیں، کوئی ہزاروں نہیں ہیں، چند ہیں کبیرہ گناہ، ان سے توبہ کریں. نماز کی پابندی کریں اور اپنی زندگی میں سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی پر جھوٹے مقدمے نہ کریں. یا اپنی آپس سے لڑائی ہوں گی نہ اپنی انگل توڑ کے ڈاکٹر کو بڑھوا کے سرٹیفکیٹ جھوٹے مقدمے دائر کر دیتے ہیں. بھائیو اللہ کی بارگاہ میں بھی جانا ہے جہاں یہ سب کچھ پیش ہوگا.
تو ہمیں آخرت کو سامنے رکھ کے اگر ہم دیکھیں تو امت محمد کامیاب ہے ہر حال میں. ایمان پہ مرنا شرط ہے, ایمان پہ مر جائے کوئی جی چگل نہ بچ جائے کہ ایمان خوش جائے, ایمان پہ مر جائے تو پھر انشاءاللہ رحمت ہی رحمت ہے, کرم. کیونکہ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. ایک گل میری سن لو, میں شرک معاف نہیں کرتا. قرآن دی سب تو غصے والی آیت جس سے چل رہا, پورے قرآن جس سے چل رہا سب تو زیادہ غصے سے بولے آئے وہ ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے. اتنی فضول بات کرتے ہو, پتہ ہے تمہاری اس بات کا کیا اثر ہوتا ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ, آسمان پرزے ہونے لگتا ہے. وتنشق الارض, اور زمین پھٹنے لگتی ہے. وتخر الجبال هدا, اور پہاڑ ریت بننے لگتے ہیں. ان دعوا للرحمن ولدا, جب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا, اور اس ذات کی شان ہی نہیں کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے. اس آیت میں اللہ پورے قرآن میں سب سے زیادہ غصے میں ہے. اس کو اغضب آیت فی القرآن کہتے ہیں. قرآن کی سب سے غصے والی آیت ہے. تو اللہ نے کہا اے تو میں معاف کرنا نہیں, باقی لو اتیتنی لا تشرک بی شیئا یا عبدی لو جئتنی بقراب الارض خطایا ثم لا تشرک بی شیئا لاتیتک بها مغفرہ. میرا بندہ تو میرے پاس اتنے گناہ لے کر آ کے پوری دھرتی بھری ہوئی ہو تیرے گناہوں سے, لیکن تو شرک سے پاک ہو, تو جتنے تیرے گناہ ہیں اتنی تیری نیکیاں.